بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزان چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ دانم اس وقت کے بعد سے روم میں نہیں آیا تھا۔ سچ ہی تو کہا تھا ایمل نے، ازونا محرم تھی اس کے لیے۔ وہ چاہے اس سے جتنی بھی محبت کر لے، اسے بہنوں کی طرح بعض اوقات بچوں کی طرح رکھتا تھا، مگر وہ اس کا محرم نہیں تھا۔ اس کی حقیقت ایک کزن کی ہی تھی۔ عجیب سا احساس تھا جو اس کے دل کو لاحق تھا، دل پر دباؤ سا بڑھ رہا تھا۔ اس نے اس کی چھوٹی بڑی ہر ضرورت کا بچوں کی طرح خیال رکھا تھا، ہر تکلیف میں اس کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ آج وہ اتنی اذیت میں تھی اور وہ اس کے سامنے نہیں جا سکتا تھا، اسے خود سے لگا کر تسلی نہیں دے سکتا تھا۔ کتنا بے بس تھا وہ، اسے ہوش آئے گا تو وہ کیا ری ایکٹ کرے گی؟ ازورا کو اب اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو میں اسے لے کر شفٹ ہو جاؤں گا۔ اس نا امیدی اور بے بسی میں اس نے جیسے خود کو دلاسا دیا تھا، اس وقت بھی تو وہ میرے لیے نامحرم ہی رہے گی۔ اس گھر میں وہ سب کے ساتھ رہتے تھے، اس کے اب تک یہاں ہونے کی وجہ بھی شاید ازورا ہی تھی۔ وہ رمیسا کی عزت کرتا تھا، ان سے محبت بھی کرتا، لیکن وہ رمیسا اور وہ دونوں جانتے تھے وہ شہباز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر ازورا وہاں نہیں ہوتی، اس کی وہاں رہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بچی تھی۔ ذہن کے پردوں پر یکدم ہی نور ارسلان کا بکھرا کرب زدہ سا عکس لہرایا تھا۔ ازورا لاشاری میرا نشہ ہے، میری رگوں میں اس کا نشہ دوڑ رہا ہے۔ وہ نہیں ملی تو میں موت کے دہانے پر آ جاؤں گا۔ کچھ تو تھا اس کے لہجے میں جس نے دارم کو ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ نور ارسلان کو جانتا تھا، جس انسان کے پیچھے میڈیا پاگلوں کی طرح پھرتا، جو خود پر گرد تک بیٹھنے نہیں دیتا تھا، جس کی پرسنالٹی کے کتنے ہی لوگ دل دادا تھے۔ وہ اس قدر بکھری حالت میں اس سے گریہ زاری کر رہا تھا۔ اس کی حالت اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سماعت کے پردوں سے محو نہیں ہو رہی تھی، اس کی حالت پر منوعان یقین لا رہی تھی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس کی تڑپ جھوٹی نہیں تھی، لیکن دماغ ماننے سے انکاری تھا۔ ہزاروں توجیہات سامنے پیش کر رہا تھا۔ نور ارسلان اس کی ازورا کا خواہش مند کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ مجھے نہیں ملی تو میں زندہ کیسے رہوں گا؟ بولو۔ اس کی تڑپ ایک بار پھر سے اس کی سماعت میں گونجی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں جو کرب تھا وہ جھوٹا نہیں تھا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مدر شناسا سی آواز نے اسے خیالوں کی دنیا سے نکال کر حقیقت میں لا پٹکا تھا۔ اجازت کے بغیر کسی کے کمرے میں داخل نہیں ہوتے، مگر یہ اخلاقیات میں کیسے کسے سمجھا رہا ہوں؟ تربیت تو ماں باپ کرتے ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ کے باپ نے کچھ سکھایا ہوتا تو آپ جانتی بھی ہوتی۔ اس کے لہجے کی اتنی نفرت پر ایمل ششدر سی رہ گئی تھی، اتنی تلخی، اتنی کڑواہٹ کھلی تھی اس کے لہجے میں۔ لفظوں کے زخم تو وہ شروع سے دیتا آیا تھا، اسے تو اس کا لہجہ مار گیا تھا۔ اس کی بات اس کے دل پر گھن سننے کی مانند پڑی تھی۔ تو آج دارم اصفہان نے اس کی تربیت کو بھی سوالیہ نشان بنا دیا تھا، جس کی نرم مزاجی، خوش اخلاقی کی تعریف سارا حلقہ احباب کرتا۔ دارم کی نظر میں وہ تو اچھی تربیت سے ہی محروم تھی۔ کاش یہ اخلاقیات آپ دل کو بھی سکھا دیتے۔ میری اجازت کے بغیر آپ کو اتنا اونچا مسند دے دیا ہے، جن کو یہ مسند عطا کر دے، ان سے کوئی سلطنت بھلا کہاں چھین سکتا ہے؟ وہ عارضدہ سی بولی تھی۔ وہ تو آج تک اپنا گناہ ہی نہیں جان پائی تھی، جس کی پاداش میں دارم اصفہان اسے کن چھری سے ذبح کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ ایسا ہی تھا، اسے اتنی ہی تکلیف محسوس ہوتی تھی جیسے جسم سے روح کے جدا ہوتے وقت ہوتی ہے۔ اس دل کو سمجھا لیں کہ جو چیزیں حاصل نہ ہوں ان کی خواہش کرنا بھی گناہ ہے۔ پیشانی کی ابری رگوں پر ہاتھ پھیرتا وہ سپاٹ انداز میں بولا تھا۔ ایمل نے بھیگی آنکھوں سے دیکھا۔ دارم کی نظریں بھی عین اسی لمحے اس کی نگاہوں سے ٹکرائی تھی۔ بھیگے نینوں سے بہتے اشک ڈھیروں شکوے لیے اسے تک رہے تھے۔ کس قدر شفاق ہوا تھا وہ! ہاں، اس کے معاملے میں تو دارم اصفہان اتنا ہی شفاق تھا، اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اس کا تو نرم خو سے دارم سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نرمی، وہ مٹھاس وہ کس کے لیے تھی۔ وہ تو اس کی نفرت، بیزاری بھرے لہجے سننے کی عادی تھی۔ میں تو آپ کی محبت کے زندان میں قید ہوں، اب رہائی ممکن ہی نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لیں، اسی صورت آزادی نصیب ہوگی، شاید میری بھی جان خلاصی ہو جائے۔ اس کے بھیگے الفاظ اس پتھر پر پہلا کاری وار کر گئے تھے۔ دارم نے دہل کر اس کی جانب دیکھا تھا، اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کا عکس تھا۔ ایمل خاموش ہو جائیں۔ وہ اسے مزید سننا نہیں چاہتا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مزید بولتی رہی تو اسے سینے سے لگا کر سارے درد اپنے اندر سما لے گا۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں ایک بار اور دیکھا تو اس کے اشک اپنے پوروں پر چن لے گا۔ دارم اصفہان مر کر بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔
مگر جانتے ہیں دارم، اس اسیری میں بھی بہت آزاد ہوں، میرا روم روم آپ سے محبت کرتا ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے، کیونکہ میں آپ کی طرح اپنے جذبات سے نگاہیں نہیں چراتی۔ وہ زخمی سا ہنسی تھی، اس کی یہ ہنسی دارم کو بیان کرتی معلوم ہو رہی تھی۔ امل جائیں یہاں سے، وہ دھاڑا تھا، اس جلی سی لڑکی کو سننا ہی نہیں چاہتا تھا وہ۔ میں تو آپ کی اسیری میں بھی مطمئن اور خوش ہوں، آپ کی دی ہوئی تکلیف کی مہربانی سمجھ کر جھیل رہی ہوں۔ آپ خود سے پوچھیں دارم، کیا آپ آزاد ہیں؟ وہ اسے لاجواب کر گئی تھی۔ امل شہباز خاموش ہو جائیں، وہ بپھرے شیر کی مانند دھاڑا تھا، اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ امل نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھی۔ دارم نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا اور پھر ہوا میں معلق اپنے ہاتھ کو، وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا پایا تھا، اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ تیش میں دیوار پر مکہ مارتا وہ چیخا تھا۔ امل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو ضبط کی شدت سے سرخ آنکھیں لیے انگلی کے اشارے سے اسے نکل جانے کا کہہ رہا تھا۔ آزاد تو اب بھی نہیں ہے دارم، آزاد تو آپ بھی نہیں ہیں۔ میری محبت کی کتنی دیواریں آپ کے گرد چنوائی جا چکی ہیں، آپ میری محبت کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، وہ فاتحانہ انداز میں بولی تھی۔ دارم کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ شور کی آواز پر رمشا اندر داخل ہوئی تھی۔ دارم کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں دیکھ کر وہ ایک پل کو ٹھٹکی تھی، پھر سامنے نازک سی اس لڑکی کو دیکھتے وہ ناسمجھی سے دارم کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ امل آج سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی، اسے کوئی نہیں جانتا تھا، دارم کے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کی شدت گریہ سے سرخ ہوتی آنکھیں، رویا رویا سا چہرہ رمشا کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ دارم، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ دارم کے شانے پر ہاتھ رکھتی وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ امل کو لگا تھا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی، اس کا انداز اس قدر بے تکلفانہ تھا۔ یقیناً دارم سے اس کی دوستی کافی پرانی تھی۔ یہ کون ہے؟ رمشا نے اس کی جانب دیکھتے استفسار کیا تھا۔ امل یکٹک دارم کو دیکھ رہی تھی، وہ سننا چاہتی تھی کہ وہ کیا حوالہ دے گا اس کا۔ رمیسا پھپھو کی بیٹی ہے، اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے شانے سے ہٹاتا وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا تھا۔ اوہ، تمہاری کزن، میں تو ڈر کر آئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ازورا کے لیے پریشان نہ ہو امل، ٹھیک ہو جائے گی وہ خوش دلی سے بولتی اس کا ہاتھ بھی تھام گئی تھی۔ جی، وہ یک لفظی جواب دے کر جلتی آنکھوں سے دارم پر نظر ڈال کر تیزی سے کمرے سے نکلی تھی۔ ازورا کی وجہ سے پریشان ہوگی، فکر مند تو میں بھی ہوں دارم، اتنی چھوٹی عمر میں اتنا سیویئر اٹیک، اتنا سٹریس کس بات کا لیا ہوگا اس نے؟ وہ خود ہی خود بولتی چلی جا رہی تھی۔ دارم سے اس کی دوستی اچھی تھی، لیکن وہ ہر رشتہ ایک حد میں رکھنے کا قائل تھا۔ ازورا کے معاملات وہ اس سے کبھی ڈسکس نہ کرتا۔ تو مزو کو دیکھ لینا پلیز، اس کا بہت خیال رکھنا۔ وہ تھکن زدہ سے انداز میں بولتا ہوا کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ تم نہیں جا رہی اس کے پاس؟ رمشا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ازورا کو کسی اور کی ذمہ داری پر وہ بھلا کب چھوڑتا تھا؟ وہ اس کے ذرا سے رونے پر ہسپتال چھوڑ کر چلا جاتا۔ رمشا، میں کچھ دیر کے لیے اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ وہ مزید اس کی موجودگی برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی تھی۔ آنکھیں کھولو لڑکی، اپنی بربادی دیکھو۔ وہ اندھیرے میں سفر کر رہی تھی، اس کی آنکھیں کالی گھور سے رات کے سوا کچھ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کی سماعت میں ایک ہی شخص کی آواز گونج رہی تھی، تم نہیں جانتی ہو شوہر کی بات کیسے مانی جاتی ہے؟ کوئی اس کا چہرہ دبوچے خباثت سے بول رہا تھا۔ تم کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ اس رات کون تھا، ورنہ اس کے آگے ڈیوائس لہراتے وہ اس کی حالت سے مزہ لے رہا تھا۔ تم سیکھ گئی ہو کہ شوہر کی بات کیسے مانی جاتی ہے۔ اچھی بات ہے، گڈ گرل۔ اس کے اپنے گال پر وہ غلیظ لمس محسوس ہو رہا تھا، وہ کھرچ کر نکال دینا چاہتی تھی ہر وہ حصہ جہاں اس نے اسے ہاتھ لگایا۔ میں تمہارے وجود میں ہر جگہ اپنی نشانی چھوڑ دوں گا، تم جب جب خود کو دیکھو گی تمہیں یاد آئے گا۔ اسے اپنی گردن پر شدید جلن کا احساس ہوا تھا، وہ تکلیف کی شدت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ آکسیجن ماسک کی وجہ سے اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ازورا کیا ہوا ہے؟ ازورا پلیز ریلیکس ہو جاؤ، اسے کسی کی نرم آواز آ رہی تھی، شناسہ آواز۔ میں تمہیں کسی اور کے لائق نہیں چھوڑوں گا، تمہیں خود کو دیکھتے ہوئے بھی خود پر ترس آئے گا۔ وہی جان، وہی جلن اب اسے اس کے بازو پر ہو رہی تھی، سگریٹ سے جلائے جانے کی جلن۔ وہ بے دردی سے اپنے بازو نوچ رہی تھی۔ ازورا، ڈرپ لگی ہے، پلیز کچھ نہ کرو۔ امل اسے بے قابو ہوتے دیکھ کر روتی ہوئی بول رہی تھی۔ اسے امل کی آواز آ رہی تھی، مگر
امل کی آواز اس آواز کے آگے دبی سی جا رہی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، مگر پھر وہ اندھیروں میں کھونے لگی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس کی ذات کو رسوا کر کے، اسے داغدار کر کے اس پر طلاق کی مہر بھی لگا دی گئی تھی۔ وہ الٹی سانسیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر رمشا اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عضو سانس لو، پلیز سانس لو۔ 1 2 3 عضو سانس لو۔ اسے یاد آیا تھا کہ دانم اسے اسی طرح کنٹرول کرتا۔ عضو سانس لو، کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ وہ جیسے جیسے بولتی جا رہی تھی وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہو رہی تھی۔ آکسیجن ماسک صحیح کرتے رمشا نے اس کے بازو پر انجیکشن دیا تھا۔ اس کے بازو پر وہ نشان دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ وہ ہمیشہ پوری آستین پہنتی تھی، آج سے پہلے انہوں نے کبھی اس کے ہاتھ نہیں دیکھے تھے۔ یہ نشان کیسے ہیں اس کے بازو پر؟ اس نے تشویش سے امل سے سوال کیا تھا۔ شی ہیڈ این ایکسیڈنٹ، وہ مختصراً بولی تھی۔ رمشا پوری بات سمجھی نہیں تھی، لیکن اس کی بات پر سر ہلا گئی۔ یہ اس طرح فٹس سے ہمیشہ پڑتے ہیں؟ انہوں نے امل کی جانب دیکھتے دوسرا سوال کیا تھا۔ وہ ڈاکٹر تھی، ان کی زیرک نگاہوں سے ازورا کی حالت مخفی نہیں تھی۔ کبھی کبھی جب یہ ڈر جاتی ہے یا دانم اس کے پاس نہیں ہوتا، اس کی پیشانی چوم کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی امل دھیرے سے بولی تھی۔ انہوں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا، وہ بس ازورا کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی تھی۔ اپنے کمرے کے گلاس ڈور کے آگے وہیل چیئر میں موجود لان میں نظر آتے پودوں کو تک رہا تھا، رنگ برنگی پھول جن کی خوشبو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اندر کمرے میں بھی آ رہی تھی۔ وہ 30 سال کے قریب ایک خوبصورت عورت تھی۔ وہ وہیل چیئر پر بیٹھی تھی، اس کے لمبے کالے بال زمین کو چھونے کے قریب تھے۔ اس کی رنگت صاف تھی اور گلاب سی رنگت کی مالک تھی وہ۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی جو کسی کو اپنی جانب متوجہ کر سکتی تھی۔ اس کے چہرے میں سب سے خوبصورت اس کی ناک تھی، پتلی کھڑی ناک جو اس کے نقوش کے تیکھے پن کو ابھار رہی تھی۔ اس کی ناک میں ہیرے کی لونگ جگمگا رہی تھی اور اس کے لبوں پر بہت حسین مسکراہٹ تھی۔ مسکراتی ہوئی وہ اپنی جنت دیکھ رہی تھی، اس کا گھر، اس کی جنت۔ اس جنت سے باہر کی دنیا بہت ظالم تھی۔ آپ کا ایک غلط رخ اور آپ سیدھے اس دنیا کے خود ساختہ بنائے جہنم میں، جس کی تپش تمام عمر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اتنی خاموشی سے کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے اس شخص کی محبت بھری آواز آئی تھی۔ وہ دلکشی سے مسکرائی تھی۔ اپنی جنت دیکھ رہی ہوں، وہ بھی محبت سے بولی تھی۔ یار پھر تو یہاں مجھے دیکھیں، آپ کی جنت تو میں ہوں۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے جس بات سے چور انداز میں بولے تھے تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ وہ اس کی ہنسی کی کھنک میں گم دل سے مسکرائے تھے۔ پروفیسر صاحب، یہ رومانس آپ کے بس کی بات نہیں ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں آپ، وہ شرارت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ چیلنج نہیں کریں، آپ کے شوہر اب بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس کی ناک کو چوم کر وہ اس کی وہیل چیئر موو کرتے گلاس ڈور اوپن کر کے اسے لان میں لے آئے تھے۔ آج پھر ایک کیس آیا تھا۔ اپنے شانے پر رکھے اس کے ہاتھ پر سر رکھتی وہ دکھی ہوئی بولی تھی۔ جانتے ہیں جمال 8 سالہ بچی تھی وہ، اسے دیکھ کر مجھے محسوس ہوا اگر ہماری بیٹی زندہ ہوتی تو شاید اس کی عمر کی ہوتی۔ اسے نوچ ڈالا انہوں نے۔ جمال بالکل اسی طرح جس طرح مجھے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اس کے لبوں پر کفل لگاتے ساتھ لگا گئے تھے۔ وہ ان کے سینے سے لگی گھٹی گھٹی سی آواز میں رو رہی تھی۔ لیلا کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، میں ہوں یہاں پر، تم ہو، ہم اپنی جانب سے مدد کر رہے ہیں جتنی ہم سے ہو سکتی ہے، ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس ظلم کو روکنے کے لیے۔ تم بہت مضبوط ہو لیلا، تم لیلا جمال اکبر ہو، تمہیں میرے لیے مضبوط رہنا ہے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑے وہ مضبوط انداز میں بول رہے تھے۔ پروفیسر جمال اکبر کو اتنا مضبوط بننے میں 8 سال لگے تھے، بہت کچھ کھویا تھا انہوں نے۔ ایک لڑکی ہے یونیورسٹی میں ازورا، وہ کھوئے لہجے میں بولے تھے۔ ازورا لاشاری کہتی ہے پروفیسر مجھے پورا کورس نہیں پڑھنا، آپ مجھے بس یہ والا قانون پڑھا دیں۔ جانتی ہو لیلا، اس کی آنکھوں میں بھی وہی کرب ہے جو میں تمہاری آنکھوں میں دیکھتا ہوں۔ میرا دل شدت سے دعا کرتا ہے کہ وہ کسی ایسے ظلم سے نہ گزری ہو جس کے ہم شکار ہوئے، مگر نہ جانے کیوں دل اپنی ہی دعا کی صداقت پر یقین نہیں کر پا رہا ہے۔ اس کے ذکر پر وہ ہلکا سا ہنسے تھے۔ پاگل سی وہ لڑکی انہیں منفرد لگی تھی۔ اسے بتاؤ جمال کہ یہ قانون کی کتابیں پڑھ کر کچھ حاصل نہیں ہوگا، اسے بتاؤ یہاں اجلے چہروں کے پیچھے بھیڑیے چھپے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر گدھ بیٹھے ہیں، یہ اسے نوچ کھائیں گے۔ قانون کی یہ موٹی موٹی کتابیں جو سکھاتی ہیں اس ملک کا قانون اس سے بہت الگ ہے۔ یہاں قائد اعظم کو
ایک مخصوص طرح کے کاغذ پر زیادہ عزت ملتی ہے، جس کی جیب میں جتنی موٹی اسامی ہو وہ اتنا ہی بڑا کھلاڑی ہے۔ وہ متنفر تھی اس ملک سے، اس ملک کے قانون سے۔ یہاں وہ لوگ بھی بستے ہیں جو اس مٹی کے لیے اپنی جان دیتے ہیں۔ معاشرے میں ہوتے ظلم کی وجہ سے ہم ملک سے متنفر نہیں ہو سکتے ہیں لیلا۔ وہ نرمی سے اس کے آنسو چنتے ہوئے بولے تھے۔ بھیانک ظلم کا شکار ہونے کے بعد بھی جمال اکبر کی حب الوطنی میں فرق نہیں آیا تھا، شاید مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس ملک میں رہ کر اسی قانون کے ساتھ ہم انہیں جہنم واصل کریں گے۔ تم دیکھو گی لیلا، وہ جانتے تھے اس کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد وہ اس ملک سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ مرد نہیں ہے، یہ جنگلی کتے ہیں جمال، یہ بھونکتے ہیں، یہ نوچتے ہیں، یہ کھال ادھیڑ لیتے ہیں، یہ روح تک کو زخمی کر دیتے ہیں۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں سسک رہی تھی، وہ چاہ کر بھی کچھ بھول نہیں سکتی تھی۔ میں نہیں بھول سکتی ہوں کہ میری اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا ان ظالموں نے۔ میں نہیں بھول سکتی وہ اذیت جب وہ مجھے نوچ رہے تھے، جب میں رو رو کر اپنے ساتھ ہوا ظلم بیان کر رہی تھی، اور جب عدالت نے انہیں یہ کہہ کر رہا کر دیا تھا کہ میرے گواہ کمزور ہیں۔ ظالم کا ساتھ دینے کے لیے ان کے گواہ کمزور نہیں ہوتے جمال، یہ بس مظلوم کا ساتھ دیتے، یہ تعویلیں دیتے ہیں۔ وہ تڑپ رہی تھی اپنی اس اولاد کے لیے جو دنیا میں آئی ہی نہیں تھی، ان تمام اذیتوں کے لیے جو اس نے سہی تھی۔ وہ لب بھینجے اسے سینے سے لگائے کھڑے تھے۔ یہاں آ کر وہ لاجواب ہو جاتے تھے، یہاں آ کر وطن کی محبت کے باوجود وہ اسے یہ امید نہیں دلا پاتے تھے کہ ایک دن انہیں سزا ضرور ملے گی، ایک دن یہی قانون انہیں سزا ضرور دے گا۔ یہ تو بس ایک مبہم سی امید تھی، نہ جانے کب تک سلامت رہتی۔ وہ نہیں چاہتے تھے ان کی یہ امید ٹوٹے۔ وہ لیلا جمال اکبر کے مجرموں کو سزا ملتے دیکھنا چاہتے تھے، اسی قانون کے ذریعے سزا ملتی دیکھنا چاہتے تھے۔ جاری ہے دوستوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔